ایک مرتبہ علی نے علی کو آزمانا چاہا، ایک مرتبہ مولا علی نے علی کو آزمانا چاہا کہ علی کتنی طاقت رکھتا ہے، یہ علی خود آزما رہا ہے۔ مولا کائنات اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت ام البنین سے عرض کیا، حضرت عباس کی ماں سے عرض کی، فرمایا عباس کی ماں میرا دل کرتا ہے کہ اب میرا بیٹا 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، اس نے مجھ سے تلوار چلانے کا گر بھی سیکھ لیا ہے، جنگ کے حرب کے تمام فن مجھ سے سیکھ لیے ہیں، اور میرے حسن جیسے بیٹے سے اس نے اخلاق کی تربیت بھی لے لی ہے، اور میرے حسین سے صبر و رضا بھی سیکھ لی ہے، اب میرا بیٹا کامل ہو گیا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج علی کو آزمائے۔ حضرت ام البنین ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں، یا علی آپ میرے سرتاج ہیں، آپ حاکم ہیں ہر بات کے، آپ کی خواہش میرے سر آنکھوں پہ، بے شک کہ میرا عباس آپ ہی کا خون ہے، وہ خون علی ہے، اس میں آپ ہی کی تربیت ہے، آپ ہی کی شجاعت ہے، آپ ہی کی بہادری و دلیری ہے، لیکن آخر وہ آپ کے سامنے تو بچہ ہے، تو آپ کی آزمائش پہ میرا بیٹا کیسے پورا اترے گا، لیکن آپ مالک ہیں، آپ اسے بلائیے اور جیسے آزمانا چاہتے ہیں میرے عباس کو آزمائیے۔ مولا نے عباس کو بلایا اور فرمایا، بیٹے آج رات نا جو ہمارا فلاں باغ ہے مدینے کے پاس، اس کی رات کی پہرے داری آپ کرو گے، اس کی رکھوالی دیکھ بھال، اس باغ کی پہرے داری آپ کرو گے۔ جی بابا جان، جو آپ کا حکم ہے۔ اب مولا نے حکم دیا کہ رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں 13 سال کا غازی عباس، فرمایا بیٹا غازی تم اکیلے جا کے اس باغ کی رکھوالی کرو گے۔ مغرب کا وقت ہوا، عشاء کی نماز کے بعد مولا غازی عباس باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر گزرا، دوسرا پہر آیا، دوسرے پہر میں رات آدھی ختم ہو جاتی ہے، اب رات کا تیسرا پہر آغاز ہوا، یعنی تہجد سے پہلے کا وقت اور آدھی رات سے بعد، 12 سے 2 سے 3 کا ٹائم۔ رات کا تیسرا پہر تھا کہ اچانک ایک اجنبی آتا ہے اور بالکل رات کے اندھیرے میں، اور آنے والی ذات اپنی چال ڈھال میں ٹوٹل اجنبی تھی۔ ابھی وہ ہستی دور آ کے ٹھہری تو مورخ نے جب اس واقعے کو لکھا ہے، اور مورخ کے الفاظ میں جو سلام عقیدت پیش کیا ہے بارگاہ غازی میں، پہلے میں وہ نقشہ پیش کر دوں۔ مورخ کہتا ہے کہ جب غازی کا پہرا تھا، غازی باغ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، تو سامعین گرامی اس وقت دوسری مخلوقات، جنات بھی اس جگہ پاؤں رکھنے سے پہلے خوف زدہ تھے کہ اس دائرے میں پاؤں نہ رکھنا جہاں پہرا عباس کا ہے۔ جنات بھی اس حدود میں داخل نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ سامنے تلوار لے کے عباس پھر رہا ہے، جنوں آج ادھر نہ جانا، سر کٹ جائے گا۔ اور مورخ کہتا ہے کہ مولا علی نے اجازت دی تھی، فرمایا میرے بیٹے عباس پہرا ایسے دینا کہ کوئی نفس بھی تیرے ہوتے ہوئے باغ کے اندر قدم نہ رکھنے پائے، جو تیرے سامنے آئے
میں علی اجازت دے رہا ہوں اس کی گردن کاٹ دینا. یعنی ایسا سخت پہرا دینا ہے کہ کوئی دوسرا فرد اس میں داخل نہ ہو. اب جنات اپنی جگہ سہمے ہوئے ہیں. مورخ کہتا ہے یہ سچ ہے کہ اس وقت باغ میں چلنے والی ہوا بھی اپنا راستہ بدل رہی تھی کہ عباس کے قریب سے نہ گزرنا، کیونکہ عباس اجازت لے چکا ہے. یہ آج کوئی چیز نہیں چھوڑے گا جو اس کے دائرے میں آ گئی، کیونکہ عباس کو اجازت علی ہے. اب ایسا منظر کہ ہوا راستہ بدلے، ایسا منظر کہ جنات اس دائرے میں نہ آئیں کہ آج عباس ختم کر دے گا. اجنبی جیسے جیسے سامنے آیا تو مولا عباس چونکہ ہاشمی خون ہے، انسانیت سے پیار کرنے والا ہے، بابا سے اجازت بھی ہے کہ گردن قلم کرنی ہے، لیکن اخلاق و تربیت چونکہ ہاشمی ہے، دور سے خبردار کیا، اے اجنبی باغ کے قریب نہ آنا، کیونکہ آج پہرا عباس کا ہے اور مجھے میرے بابا نے اجازت دی ہے کوئی بھی شخص باغ کے اندر نہ آئے. تیری کوئی غرض ہے میں تیرے پاس آتا ہوں مگر تو باغ میں داخل نہیں ہو. عباس خبردار کر رہے ہیں مگر اجنبی ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے. اجنبی رکتا بھی نہیں، ڈرتا بھی نہیں، سہمتا بھی نہیں. عباس پھر کہتے ہیں میں تمہیں وارننگ بھی نہ دیتا اگر میرے اندر ہاشمی خون نہ ہوتا. میری تربیت ایسی ہے، میں نہ حق خون نہیں بہانا چاہتا، لیکن خبردار کہتا ہوں میرے پہرے میں نہ آنا، میرے دائرے میں نہ آنا، میں گردن اڑا دوں گا، مجھے بابا کی طرف سے اجازت ہے. اجنبی قریب ہوا، اجنبی اور قریب ہوا. اجنبی غازی عباس کے سینے کے سامنے آ گیا. مولا عباس نے تلوار کھینچی، اجنبی نے بھی اپنی تلوار کھینچی، دونوں تلواروں کا سامنا ہوا. اب یہ سامنا کافی دیر رہا. قوت کا، طاقت کا، شجاعت کا آپس میں مقابلہ ہے. مولا عباس زور بھی لگا رہے ہیں، پریشان بھی ہیں. کون ہے اجنبی جو میرے بازو سامنے ٹھہر گیا؟ میں قوت عباس ہوں. اور عباس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ عباس کا مختصر ترجمہ ہے شیر، لیکن تفصیلی ترجمہ ہے عباس. اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار پر اپنے پنجوں کے ساتھ حملہ آور ہو اور حملہ کر کے اپنے شکار کو دبوچ لے. اس شیر کو عباس کہتے ہیں. میں عباس ہوں، اجنبی کی جرت کیسے ہوئی میرے سامنے ٹک گیا ہے. اچانک ایک منظر بدلتا ہے. اجنبی کی تلوار میں طاقت بڑھ جاتی ہے اور مولا عباس کی تلوار نیچے آتی آتی زمین پہ لگ جاتی ہے. مولا عباس پھر طاقت لگاتے ہیں، قوت حیدر کا استعمال کرتے ہیں. جب پھر زور لگاتے ہیں تو اجنبی کی تلوار زمین سے اٹھ کے سر کے عین برابر آ جاتی ہے. اب جب عین سر کے برابر آتی ہے تو اجنبی کا ہاتھ کپ کپاتا نہیں، سرکتا نہیں، بلکہ لغزش بھی نہیں کھاتا، کانپتا بھی نہیں ہے. ہاں اجنبی کا ہاتھ ہلا ہے اور میرا عشق کہتا ہے وہ ہاتھ جو ہلا ہے شاید ہاتھ میں وجد آیا ہوگا، ہاتھ کانپا نہیں ہوگا. لغزش نہیں کھا سکتا اجنبی کا ہاتھ، کانپ نہیں سکتا اجنبی کا ہاتھ. اتنا ضرور کہتا ہوں طاقت عباس دیکھ کر وجد ضرور آیا ہوگا. جب اجنبی کا ہاتھ ہلا نا تو اجنبی کی تلوار نے تھوڑا سا ہلنے کی وجہ سے، وجد کی وجہ سے تھوڑا سا کٹ لگا دیا عباس کی ہتھیلی پر، اور اجنبی پیچھے ہٹتا ہے، اپنی سواری پہ بیٹھتا ہے، گھر چلا جاتا ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر ہوتی ہے. فجر کے کافی دیر بعد عباس گھر میں تشریف لاتے ہیں، مگر سر جھکا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں. جب ماں کے سامنے پہنچتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے کیا ہوا؟
میرا عباس بیٹا آج غمزدہ ہے، میرے علی کا علی بیٹا شیر بیٹا آج گھبرایا ہوا ہے۔ ہاں ماں، میں اپنے بابا کے قول کا پاس نہیں رکھ سکا، میں ان کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ رات عجیب منظر ہوا، ایک اجنبی آیا، مجھے تو حکم تھا کہ اس کی گردن کاٹ دوں، ماں میں اس کی گردن نہیں کاٹ سکا، الٹا وہ میری ہتھیلی پہ زخم دے کے گیا ہے، لیکن وہ زخم میری ہتھیلی پہ نہیں میرے دل پہ لگا ہے کہ آج میں اپنے بابا سے جو شجاعت لی تھی اس شجاعت کو میرے ہاتھوں شکست ہو گئی ہے، میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ابھی مولا عباس اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے کہ سامنے مولا کائنات مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے، اور مولا مسکراتے مسکراتے آ کے کہتے ہیں عباس کیا ہوا، غم زدہ کیوں ہے، گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ اور میں بابا میں آپ کے حکم کی لاج نہیں رکھ سکا، میں پہرہ داری کا حق نہیں ادا کر سکا، میں وفا کا حق نہیں ادا کر سکا، آج اجنبی مجھے زخم دے کے چلا گیا، میں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکا، میں آپ کے امتحان پہ پورا نہیں اترا۔ اور میں کمال کرتے ہو بیٹے، ابھی تم کہتے ہو میں امتحان میں پورا نہیں اترا، میں تو حیران ہوں عباس، جب میں نے زور لگایا اور میں علی نے تیری تلوار کو زمین پہ دے مارا، عباس وہ تیری تلوار میں قوت کہاں سے آئی کہ تو علی کے ہاتھ کو پیچھے موڑ لایا؟ اور پتہ ہے عباس تیری تلوار میں اتنی طاقت تھی، اس وقت علی شیر خدا کے ہاتھ کو بھی وجد آیا، تیری تلوار میں طاقت اتنی تھی، تیرے بازو میں طاقت اتنی تھی کہ علی کا ہاتھ ہلا ہے، میرا ہاتھ تو بدر میں نہیں ہلا، میرا ہاتھ تو احد میں نہیں ہلا، میرا ہاتھ تو خندق میں نہیں ہلا، مجھ علی کا ہاتھ تو خیبر میں نہیں ہلا، جب میں انتر کو چیر رہا تھا، جب میں حارث کو پھاڑ رہا تھا، جب میں عمر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر رہا تھا، میرا ہاتھ تو تب بھی نہیں ہلا۔ اے عباس تو کامیاب ہو گیا، مبارک ہو، تیرے اندر میری وہ طاقت موجود تھی کہ آج میرے ہاتھوں کو بھی وجد آ گیا ہے۔ تو گویا علی نے علی کو آزمایا کہ علی کے ہاتھوں میں طاقت کتنی ہے، مولا علی نے اپنے بیٹے کو آزمایا، عباس کو آزمایا، حلیہ بدل کے اجنبی شکل اختیار کر کے، تو مولا عباس قدموں میں گرے اور پاؤں پہ بوسہ دینے لگے، بابا میں تو اپنے اندر ہی اندر ختم ہو گیا تھا کہ آج میرے سے کیا ہوا، لیکن اب بھی میں معافی چاہتا ہوں بابا، میں نے گستاخی کی کہ آپ کا مقابلہ کیا اور پھر میں اتنا زور آزمائی کی آپ کے سامنے، پر میں نہیں بیٹا، میرا دل تھا کہ علی دیکھے تو صحیح کہ علی میں کتنی طاقت ہے، دوسروں پہ وار کرتا ہوں وہ میرے برابر کے نہیں ہیں، میں دوسروں پہ تلوار چلتا ہوں مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ علی میں کتنی طاقت ہے۔ عباس جب تو زور لگا رہا تھا میں علی ہوں، تو 13 سال کا میں 50 سال کا، علی کا ہاتھ ہلا ہے، تب علی کو پتہ چلا آگے علی کی طاقت ہے، آگے خون علی کی طاقت ہے۔ تو میرے مولا ایسے بھی اٹکیلیاں فرمایا کرتے تھے، کبھی یوں اپنے عباس کو آزمایا کرتے تھے، اور واقعی میں تقریر سے ہٹ کے ایک بات کہوں گا، مولا علی کا ہاتھ ہے ید اللہ، مولا علی کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے ہاتھ کو کمزور کر جائے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی دست قدرت کے طاقت و قوت کو ہلا سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر آگے علی ہو تو پھر علی جانے اور علی کا مولا جانے، ہاں وہ آپس کے ان کے معاملات ہیں۔ سامنے گرامی بسم اللہ، ساری چیز تعارف ہے، واہ واہ، اپنا تعارف کروا کے بہت اچھے، تعارف ہی کے پیش کیا گیا، بہت اچھے، بہت اچھے۔ باقی وہ کلے والے سے اب میرا ثانی صرف میں خود ہوں،
علی کا ثانی صرف علی ہے، علی کا مقابل صرف علی ہے، علی کا علی مقابل ہے اور کوئی نہیں۔ سامعین گرامی پھر کہوں گا، پڑوس والوں کو تو جلدی اجازت دینا چاہتا ہوں تو بھائی جلدی گھر جائیں اور جانداروں کے چارے کے کریں۔ جو میری طرح شہر سے آتے ہیں ان کے لیے میں رمضان شریف میں بھی اور مئی، جون، جولائی، اگست تک میں ایسے ہی کروں گا۔ میں زیادہ ٹائم آپ کو ابوترا میں بٹھایا کروں گا تاکہ آپ ایک سفر دھوپ میں کرتے ہیں تو دوسرا سفر آپ تھوڑی تھوڑی سورج ڈھلے کریں تاکہ دھوپ آپ کو زیادہ تنگ نہ کرے۔ تو جمعہ آپ جان بوجھ کے بھی لیٹ کیا کریں گے تو آپ خوش ہی رہا کیجیے گا۔ بس ایک بات